السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا یہ چوتھا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم اپنے آن لائن اکیڈمی ہیں یا کوئی بھی اور بزنس ہے جو بھی ہے، تو اس کے لیے جو ہم نے پیج بنایا ہوا ہے تو اس پر ہم پکچرز اور ویڈیوز کس طرح اپلوڈ کریں گے، اس پر ہم اپنی معلومات کس طرح دیں گے، یہ ساری کی ساری بات جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اسٹوڈنٹس کیسے تلاش کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک دو اسٹوڈنٹ ویسے آپ نے ایڈ چلایا جو بھی ہے آپ کے پاس ہیں آن لائن، یا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک دو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو آپ پڑھا رہے ہیں، ان کو آپ ہوم ورک دے رہے ہیں۔ تو اب یہ کہ آپ کو مزید اسٹوڈنٹس حاصل کرنے ہیں، آپ نے مزید اسٹوڈنٹس ڈھونڈنے ہیں، تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو جن اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، جن کو آپ ہوم ورک دے رہے ہیں، گھر کا کام دے رہے ہیں، ان کو جو ہے آپ اسائنمنٹ دے رہے ہیں، تو اس پیج پر اسٹوڈنٹس کا جو ہوم ورک ہے اس کو شیئر کریں، اور لوگوں کے فیڈ بیکس جو ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ آپ سے کتنے مطمئن ہیں، وہ آپ ان سے ریویوز لیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کو جو میں پڑھا رہا ہوں کیسے لگ رہا ہے، تو ان لوگوں کے جو فیڈ بیکس ہیں وہ یہاں شیئر کریں۔ اور دوسرے یہ ہیں کہ اب فیڈ بیکس مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، آڈیو بھی ہو سکتی ہے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے ان کو میسیج کریں، ان کی آڈیو لیں، اس آڈیو کو اپنی اسکرین ریکارڈر سے ریکارڈ کریں اور شیئر کریں اپنے فیس بک پیج پر، اور اس طرح اور جو آپ کے پلیٹ فارمز ہیں وہاں۔ اس طرح ویڈیو میں بھی وہ بتا سکتا ہے آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ ان سے عرض کریں کہ میرے لیے مختصر سے ویڈیو بنائیں، اپنا فیڈ بیک اس میں شیئر کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ریٹرن میں بھی ہو سکتا ہے، وہ لکھ کر میسیج، کمنٹس، یہ چیزیں جتنی بھی صورتیں ہیں اس کی، یہ ساری کی سارے آپ فیڈ بیک لیں۔ تو آپ جب فیڈ بیک لیں گے، آپ کے نئے لوگ آئیں گے، آپ کے پیج کو دیکھیں گے، وزٹ کریں گے، وہ فیڈ بیک دیکھیں گے، ان کے پیرنٹس آئیں گے، وہ دیکھیں گے، تو لوگ جب آپ سے مطمئن ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کی طرف مزید لوگ بھی آئیں گے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کو خود وقت کا پابند ہونا پڑے گا۔ اسٹوڈنٹ کو جو آپ نے وقت بتایا ہے اس وقت کی آپ پابندی کریں گے تو آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ کو رغبت دکھائے گا، اور وہ بھی جو ہے شوق سے جو ہے آپ کی کلاس اٹینڈ کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کو رات کا 9 بجے کا وقت بتایا، تو آپ کوشش کریں 5 منٹ پہلے آ جائیں، 10 منٹ پہلے آ جائیں، ان کو ایک میسج چھوڑ دیں کہ آپ کا ٹائم قریب ہے، میں آپ کے ویٹ میں ہوں، جیسی ٹائم ہو جائے تو آپ کلاس میں حاضر ہوں اور آپ جو ہیں تیار رہیں۔ 8:55 پہ ان کو کر دیں، 8:45 پہ کر دیں، 8:50 پہ کر دیں۔ جب آپ اس طرح پہلے کریں گے تو اس سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رغبت زیادہ دکھائے گا، اور ان کو پیرنٹس کو بھی یہ لگے گا کہ یہ ٹیچر جو ہیں یہ ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ بچے آپ کے ساتھ مستقل چلتے بھی رہیں گے، والدین بھی مطمئن رہیں گے، ان کا فیڈ بیک بھی اچھا آئے گا۔ تو لیکن ان میں سب سے زیادہ جو مؤثر ہیں وہ یہی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ سے ویڈیو ریکارڈ کروائے فیڈ بیک کے لیے، کیونکہ آپ وہ ویڈیو چلائیں گے اس میں اسٹوڈنٹ بھی نظر آئے گا، اس کی باتیں بھی ہوگی، تو لوگوں کے لیے نئے جو لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے یہ بہت مؤثر رہے گا۔ اب یہ ہے کہ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا، دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹس ملنے کا سب سے آسان طریقہ اور مفت، اس میں کوئی آپ کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوگی، کوئی ایڈس کے پیسے نہیں لگیں گے، کوئی آپ کا اس پہ خرچ نہیں ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر فیس بک پر ہم جاتے ہیں، ہمارے پاس یہاں گروپس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل یہ گروپس ہے، یہاں ہم جاتے ہیں۔ اب میرے پاس فی الحال کوئی گروپ میں نے جوائن نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپ یہاں گروپ مثال کے طور پر یہاں پر آپ سرچ بار میں جائیں، گروپ سرچ کریں آن لائن قرآن، یہ لکھیں، اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کوئی آتے ہیں نہیں آتے، دیکھیں قرآن ورسز آن لائن قرآن ٹیچنگ، قرآن پاک، آن لائن قرآن اسٹوڈنٹس، تو یہ سارے کے سارے آپ کے پاس، اس کو دیکھیں میں جوائن کرتے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو بھی میں نے جوائن کیا، آن لائن قرآن ٹیچنگ اس کو بھی میں نے جوائن کیا، القرآن اس کو بھی میں جوائن کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آن لائن قرآن کلاسز فار ایڈلٹس UK اس کو بھی میں نے جوائن کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں جتنی بھی آپ گروپس ہیں، آپ 30-40 دن میں گروپس جو ہیں ان کو آپ جوائن کریں، اور پھر یہ ہے کہ اپنی جو پوسٹ ہے جو ہم نے پیچھے پوسٹ بنائی تھی، فار ایگزامپل میں نے وہ پوسٹ بنائی تھی، ایک دیکھتے ہیں اگر وہ نظر آ جائے مجھے، ہم نے ایک قرآن کی پوسٹ بنائی تھی، کافی دنوں پہلے بنائی تھی ہم نے ایک پوسٹ، وہ پوسٹ میں دیکھتا ہوں اگر وہ پوسٹ مجھے مل جائے، یہ ساری کی ساری میرے وہ خوشبو کے کام سے متعلق چیزیں ہیں، اس میں اکثر وہ پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے وہ بنایا تھا، ایک پوسٹر بنایا تھا، اس کو ہم ڈھونڈتے ہیں، اور وہ پوسٹر امید ہے انشاءاللہ نکل آئے گا، تو اس پوسٹر کو ہم شیئر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں گروپ میں کس طرح، وہ پوسٹر یہیں پہ کہیں ہوگا، جی یہ پوسٹر مجھے مل گیا جو ہم نے بنایا تھا کینوس سے نا، اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا اور ادھر جو ہے ہم نیکسٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اپنی جو پوسٹ ہے، فار ایگزامپل یہ تو خیر میں نے تھوڑی غلطی کر لی، اس کو میں اپنے پاس ابھی دوبارہ سیو کرتا ہوں تاکہ ہمیں اندر نہ جانا پڑے، ادھر ہی پہلی جگہ پہ پڑی رہی، اس کی میں نے اسکرین شاٹ لے لیا تاکہ ہم فار ایگزامپل یہ کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو یہ خیر یہ پوسٹ تو میں نے یہاں پر ڈن کر دیا، یہاں پر آپ جو بھی لکھنا چاہیں، مثال آن لائن قرآن کلاس، کنٹیکٹ اس، فار ایگزامپل کنٹیکٹ اس فار آن لائن قرآن کلاسز، ٹھیک ہے، تو
فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں پلیز واٹس ایپ، میں اپنا یہ بزنس نمبر لکھتا ہوں، یہ میں سے ویسے تو خوشبو کے کام کے لیے استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں فار ایگزامپل یہاں بھی نمبر لکھا ہوا ہے، یہ سارے میں نے پوسٹر یہ میں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم پوسٹ کرتے ہیں تو ہم نے سادہ ویسی پیج پہ کر دیا بلکہ ہاں یہ تو گروپ میں ہو گیا، ہم گروپ میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ یہاں گروپ میں مثلا گروپ میں آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ جائیں گے، جو فوٹوز وغیرہ ہم نے یہاں پر وہ آ رہا تھا، اب دیکھو میرے ایک پوسٹ ہو گئی لیکن پینڈنگ میں ہے، اب یہ ہے کہ ایڈمن پہ ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کریں گے، مثلا دوسرے گروپ میں جاتے ہیں، کسی بھی گروپ جن کو میں نے جائیں کہ قرآن ورسز میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم جائیں گے، اس کو یہاں سے سلیکٹ کریں گے، ہمارے سامنے میری یہ پکچر یہ پوسٹ آئے گی، یہ پوسٹ آ گئی میری، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا، نیکسٹ کر دیا، ٹھیک ہے، یہ میرے پاس آ گیا۔ اب یہاں وہی اس طرح بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، MMJ میں لکھتا ہوں، MMJ آن لائن قرآن اکیڈمی، ٹھیک ہے، ادھر واٹس ایپ نمبر لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں نے واٹس ایپ نمبر لکھ دیا، یہ کر دیا، اس کو پوسٹ کریں، ٹھیک ہے، اس کو میں نے پوسٹ کر لیا۔ تو اس طرح آپ نے روزانہ جانا ہے، اس سے قرآن سے متعلق جتنی بھی دیکھا، اب اس میں 1.9 ملین لوگ ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو لگ جائے گا، 1.9 ملین میں کوئی ایک اسٹوڈنٹ تو آپ کو مل ہی جائے گا، کبھی تو مل جائے گا آپ کو۔ تو اس طرح آپ نے کرنا ہے، تو دن میں 30-40 گروپ جوائن کرنے ہیں، اپنی پوسٹ جو ہے گروپس میں شیئر کرنی ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ بعض گروپس میں آپ کی پوسٹ اپروو ہوگی، بعض ایڈمن نہیں کریں گے، اس کو ڈکلائن کریں گے اور اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ کہ آپ کرتے جائیں، جس گروپ میں اپروو ہوتی ہے ان گروپ کو رہنے دیں، یعنی وہ آپ جوائن رکھیں، اور جن گروپس میں جو ہے آپ کا جو آپ کی پوسٹ ہے وہ اپروو نہیں ہوتی تو اس گروپ کو آپ چھوڑ دیں۔ اب گروپ کس طرح چھوڑیں گے؟ مثلا میں نے قرآن ورسز جو ہے اس کو میں نے وہ کیا تھا، جوائن کیا تھا، اب اس کے اندر آ گیا میں، اب یہاں یہ 3 نقطے جو بنے ہوئے ڈاٹس ہیں یہاں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس میں دیکھیں لاسٹ سے دوسرے نمبر پر یہ لیو گروپ ہے، رپورٹ گروپ، نیچے سے دوسرے نمبر پر لیو گروپ، اس کو کلک کریں، پھر یہ لیو گروپ دوبارہ آ گیا، اس کو کلک کریں، اس گروپ سے آپ نکل گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے جو ہے گروپ جو ہے لیفٹ کرنا ہے۔ تو اب اس یہ ہے کہ مسلسل اگر آپ کی پوسٹ جو ہے کسی گروپ میں 4-5 پوسٹ آپ نے کر دیا، 4-5 دن آپ نے پوسٹ کر دیا، وہ اپروو نہیں ہو رہی تو اس گروپ کو چھوڑ دیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ کی پوسٹ نہیں بنی تو پوسٹ کی جگہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، مثلا آپ کے پاس اس طرح پوسٹر نہیں ہے اور آپ اسی گروپ میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل اب یہاں پوسٹ پر آ گیا، میرے پاس کوئی پوسٹ نہیں ہے، ویسے تو میں یہاں پر جاتا تھا، یہاں سے ہم اپنی تصویر لیتے ہیں، اب رائٹ سم تھنگ یہاں خود لکھیں، ٹھیک ہے۔ مثلا میں لکھتا ہوں اف یو وانٹ ٹو لرن ہولی قرآن کانٹیکٹ اس، ٹھیک ہے، کانٹیکٹ اس لکھ دیا، یہاں نیچے میں اپنا نمبر لگا دیتا ہوں، اور کوشش کریں نمبر جو ہیں وہ جو انٹرنیشنل جو اس کے کوڈز ہیں +92 پاکستان کے، یہ ساتھ لگائیں، کیونکہ اگر باہر سے آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے تو یہ ہے کہ آپ سے وہ رابطہ کر سکے، کیونکہ جب انٹرنیشنل کنٹری کوڈ نہیں ہوگا تو پھر وہ اس کو رابطہ نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 0310 نہیں لکھنا، جس طرح میں 0310 لکھ رہا ہوں تو 0 سے شروع نہیں کرنا ہے، +92310، ٹھیک ہے، اور نیچے لکھ دیں یہ کس چیز کا نمبر ہے، واٹس ایپ پہ وہ آپ سے جو ہے ادھر واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے، اور یہاں جو ہے وہ گروپ آپ جوائن کریں، ٹھیک ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے لکھ دیا، یہاں آپ پوسٹ کریں، یہ پوسٹ ہم نے کر دیا، ٹھیک ہے، یہ پوسٹ ہو گیا۔ اب یہ جو پوسٹ آپ کی آ جائے گی، آپ اس کو مزید بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب یہ بھی پینڈنگ میں چلا گیا ایڈمن کے اپروول کی، مثلا اس کی میں اسی میں مثال دیتا ہوں، یہ ہے آپ کی پوسٹ مثلا اس طرح گروپ میں لگ گئی ہے، آپ یہاں جائیں، یہ شیئر والا جو بٹن ہے اس کو کلک کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آئے گروپس میں آئے، تھوڑا سا اس کو اسکرول کریں، یہاں گروپس آ جائیں گے، یہ گروپس ہیں۔ اب یہاں پر فار ایگزامپل میں نے یہ جتنی بھی گروپ ایڈ کیے تھے دیکھیں، ان کو کلک کریں، نیکسٹ کریں، ٹھیک ہے، اور پھر پوسٹ کر دیں، اس طرح آپ کی جو ہے یہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں نے اس بندی کی پوسٹ شیئر کر دی تھی، آپ اپنی پوسٹ بھی شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے پاس ابھی فی الحال اپنے جو گروپس کے ہے وہ آپشن نہیں تھا، مطلب یہ کہ میں اپنی پوسٹ وہ نہیں کر سکتا تھا، چونکہ وہ میں نے شیئر نہیں کی تھی، والی پہلے سے شیئر تھی، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گروپ کے اندر سے دوسرے گروپوں میں کس طرح شیئر کریں گے۔ تو ہر گروپ میں مثلا آپ نے یہاں کر لیا، اپنی پوسٹ آپ کی یہاں نظر آ رہی ہے، اس کو شیئر کریں، جس طرح میں نے گروپ بتا دیے جوائن کیے تھے، انہیں گروپس میں آپ شیئر کریں۔ اب یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کو مثلا آتے ہیں، آپ کے پاس انگلش بولنے والے اسٹوڈنٹ آتے ہیں جو انگلش کنٹری سے ہیں، UK سے ہیں، انگلینڈ سے ہیں، امریکہ سے ہیں۔ اب آپ کو انگلش نہیں آتی، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فار ایگزامپل جانا ہے پلے اسٹور پہ، ٹھیک ہے، پلے اسٹور پہ ہم آ گئے ہیں۔ اب یہاں آپ لے کے گوگل ٹرانسلیٹر، یہ پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں، دیکھتے ہیں میرے پاس ہے یا ڈاؤن لوڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا، گوگل ٹرانسلیٹر یہ آ گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس پہلے سے موجود ہے، ہم اس کو اوپن کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہوگا تو یہاں انسٹال یا ڈاؤن لوڈ وغیرہ کا آپشن آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو اوپن کرتے ہیں۔ اب اس پہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے بولنا ہے تو یہاں سے آپ بول سکتے ہیں، لیکن ہم اس وقت چونکہ دیکھیں
میں بولتا ہوں یہ لکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم جے مفتی منظر جمیل آپ سے مخاطب ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پڑھانا چاہتے ہیں اور آپ کو ایک بہترین ٹیچر کی اور ایک بہترین استاد کی تلاش ہے اور آپ کو مل نہیں رہا، تو آپ ہم سے دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ ہم آپ کو آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے قرآن کریم بہترین انداز میں۔ یہ تو میں نے ویسے جلدی میں بول دیا۔ دیکھو میں جو بول رہا ہوں وہ لکھتا جا رہا ہے۔ آپ اسکرپٹ بنائیں، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں، وہاں لکھیں میں نے آن لائن کو مثلا چیٹ جی پی ٹی میں لکھیں کہ میں نے آن لائن قرآن اکیڈمی کے لیے پوسٹ بنانی ہے، میں نے لکھنا ہے، تو جو کچھ تو وہ آپ جو بھی کریں گے وہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو بتائے گا۔ اگر آپ نے لکھنا ہے مثلا یہ ٹرانسلیٹر ابھی لگا ہوا ہے اردو سے انگلش، میں لکھتا ہوں اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانا چاہتے ہیں اور آپ کو ایک اچھے استاد کی تلاش ہے تو ابھی ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ فرمائیں یا کریں، جو بھی لکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں نے یہاں اردو میں لکھا ہے، نیچے فوراً وہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، ابھی 1-2 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ دیکھیں if you want to teach your children the Holy Quran and you are looking for a good teacher, contact us now on our WhatsApp number۔ نیچے آپ اپنا WhatsApp نمبر لگائیں۔ تو یہ کتنا آج کی دنیا کتنی تیز ہو چکی ہے، کتنا بہترین نظام ہے آپ کے پاس، تو آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ مثلا آپ وہاں پڑھا رہے ہیں، وہ آپ سے انگلش میں بات کر رہے ہیں اور آپ کو انگلش سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ یہاں فوراً ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم انگلش سے اردو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ یہ تک کہ آپ اردو سے انگلش کر رہے ہیں، مطلب آپ اردو میں بول رہے ہیں لیکن وہ آپ کو اس کو انگلش میں بتانا ہے، تو آپ نے ان کو جو ہے انگلش میں بتانا ہے، تو یہ تو آپ کے لیے ہو گیا۔ اب یہ کہ وہ انگلش میں بول رہے ہیں، آپ نے اردو میں اس کو سمجھنا ہے، تو آپ یہ والا جو ہے یہ آپ کی زبان ہوتی ہے، جو پہلا ہے نا یہ اردو، یہ آپ کی زبان ہوتی ہے، اس کو چینج کریں، اس کو ہم انگلش کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے انگلش کر دیا اور ادھر اردو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ ادھر اردو ہو گیا۔ اب مثال کے طور پر اس نے میرے لکھ دیا سر ہاو آر یو، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سر ہاو آر یو ریڈی ٹو کنڈکٹ مائی کلاس۔ یہ میرے اسٹوڈنٹ ہے، مجھے بولا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فار ایگزامپل اس نے واٹس ایپ میں یہ مجھے لے گیا، آپ واٹس ایپ سے اس کو کاپی کریں، یہاں پیسٹ کریں، جیسے آپ پیسٹ کریں گے آپ کے پاس سامنے ترجمہ، جناب آپ میری کلاس کے انعقاد کے لیے کیسے تیار ہیں، سر ہاو آر یو، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا اس میں الگ جملہ لکھے، اب اس کا ترجمہ صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو جملہ کو میں نے الگ کر دیا۔ اب میں نے کہا سر ہاو آر یو، جناب آپ کیسے ہیں، آر یو ریڈی ٹو کنڈکٹ مائی کلاس، کہ آپ کیسے ہیں، آپ میری کلاس لینے کی تیار ہیں، مطلب آپ میری کلاس لینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹ کا جملہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی انگلش کا، میں نے یہاں لکھ دیا، وہ یہاں ٹرانسلیٹ ہو گیا۔ تو آپ فوراً یہاں آپ کو سمجھ آ گئی، پھر آپ انگلش سے اردو کریں یا اردو سے انگلش کریں اور آپ اس کو جواب دینا ہے، آپ یہاں اردو میں ٹائپ کریں یا انگلش میں آ جائے گا، آپ انگلش کا جملہ، فار ایگزامپل میں اب اسی کا جواب دیتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹ کو جواب دیتا ہوں، اس کا تو یہ جملہ ہو گیا۔ اب میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ جی 10 منٹ انتظار کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، پھر یہاں اپنی زبان بدلنی ہے، اس کو اردو میں کر لینا ہے اور یہ انگلش میں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں جی بیٹا آپ 10 منٹ انتظار کریں، مثلا میں ناشتہ کر رہا ہوں، میں ناشتہ کر کے آپ کی کلاس لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ یہ سن تھوڑے بہت اس کا ہوتا ہے، الفاظ کا تھوڑا بہت فرق آتا ہے، لیکن یس سن بھی مطلب بیٹے کا ترجمہ نے کر دیا، ٹھیک ہے۔ یس سن ویٹ 10 منٹس آئی ول ہیو بریک فاسٹ اینڈ دین ٹیک یور کلاس۔ دیکھو اس نے فوراً کر دیا، آپ فوراً یہاں سے ہم اس کو اس طرح سلیکٹ کریں گے، کاپی کریں گے۔ فار ایگزامپل اب ہم نے جانا ہے کسی کے پاس، ہم نے اسٹوڈنٹ اندر ہمارے پاس سیو ہے، بس اس کے پاس آپ نے یہاں فار ایگزامپل میں اپنا ہی نمبر اس میں نکالتا ہوں، یہ میرا اپنا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے اس کو بھیجنا ہے، بس یہاں پیسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا اسٹوڈنٹ کے پاس فوراً چلا جائے گا، وہ پڑھ لے گا، وہ آپ کا انتظار کرے گا۔ تو کتنا آسان جو ہے اس کا طریقہ ہے۔ تو اس میں باقی یہ ہے کہ اب اس میں تو انگلش اردو تو ہے، اب یہ کہ اور فار ایگزامپل آپ کا اسٹوڈنٹ ہے
اس نے آپ کو آپ نے اس کو وہ اسپینش ہے یا افغانی ہے یا جو بھی ہے، فار ایگزامپل میری زبان جو ہے وہ اردو ہے، ٹھیک ہے، اور اگلی زبان میں نے اس کے لیے سلیکٹ کرنی ہے، فار ایگزامپل چائنیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ نہیں ہوئے ہوں گے، اس طرح نشانہ ہے کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اب میں چائنیز میں اس کو جواب دیتا ہوں، اب مجھے یہ پہلی ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی، یہ لینگویج میں یہ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ اب میں نے اس کو جواب دینا ہے چائنیز میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں نے جواب دینا، پتہ نہیں ڈاؤن لوڈ ہوئی یا نہیں، ہمارے پاس اسکرولنگ ہو رہی تھی، دیکھتے ہیں۔ جی بیٹا آپ ہاں ٹھیک ہے، ابھی تک وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوئی نا، جب ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی تو ادھر آپ کے پاس آئے گا، چونکہ ہمارا یہ اسکرین ریکارڈر چل رہا ہے، شاید اس وجہ سے یا کیا مسئلہ ہے، تو یہ جب آپ کے پاس ہوگی تو آپ اس کو آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو جواب دے سکتے ہیں، کاپی پیسٹ کریں اور اس کو جو ہے آپ جواب دیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ڈاؤن لوڈ نہیں ہے پھر تو وہ آپ کا آن لائن جو ہے چلے گا، مطلب صرف آن لائن چلے گا، اور اگر آپ کے پاس یہ لینگویج ڈاؤن لوڈ ہو گئی تو آپ اس کو آف لائن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی کلاس تھی انشاءاللہ، اور اگلی کلاس کے لیے انشاءاللہ اگلی لیکچر کے لیے اگلی کلاس میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔